السلام علیکم حاضرین ناظرین و سامعین، شہزاد شمیم اور میرے استاد محترم جناب منظور احمد صاحب، میں اپنی اور میری ٹیم نعمان شاہ اور عبداللہ شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل کا موضوع لا الہ الا اللہ، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں اس کی تشریح تفسیر فرمائی تھی، مگر اردو اتنی ریز زبان نہیں ہے فارسی کے مقابلے میں، عربی کے مقابلے میں، تو ان کی شاعری جو ہے آدھے سے زیادہ تقریباً 9000 اشعار جو ہے وہ فارسی میں ہیں، تو انہوں نے فارسی میں لا الہ الا اللہ کی تعریف کی ہے، تفسیر بیان کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ریکویسٹ کرتا ہوں میں اپنے استاد محترم سے، سر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں لا الہ الا اللہ کی کیا تعریف کی ہے کہ وہ جو کچھ اردو میں نہیں کہہ سکے وہ انہوں نے فارسی میں بیان کی ہے؟ پلیز ارشاد فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب، واقعی یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اقبال کا جو زیادہ کلام ہے وہ فارسی میں ہے، اور جو کہتے ہیں جو بھرپور یا رچ جو زبان ہے نا، جو ہے نا میسج جو ہے نا انہوں نے فارسی میں، اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ 7 سال تک ان پر اردو کا کوئی شعر نہیں آیا جب تک وارد نہیں ہوا۔ ہاں، تو انہوں نے نہیں یہ کہا۔ اہل زبان جو تھے انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ بھئی آپ اردو میں، تو اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میں کیا کروں، مجھ پر جو آئی نہیں ہے فارسی میں، تو فارسی میں ہو رہی ہے اس وجہ سے نا، تو جیسے ہم ایک نشست پہ ہم کہہ رہے تھے نا کہ قرآن کا بحیثیت مجموعی نقش جو ہے جی وہ یہ ہے کہ انسانی ذہن کا کائنات اور خالق کائنات کے ساتھ رشتہ ہے، تعلقات ہے، اس کا برتر اور اعلیٰ شعور پیدا کرتا ہے قرآن بالکل ایسا۔ تو اقبال نے یعنی لا و الا کے حوالے سے اسی چیز کو جو ہے نا کہ یہ فطرت اور کائنات اور مادی اور نباتات اور میں کس طرح یہ ہے، تو جس طرح وہ اردو میں انہوں نے کہا ہے نا کہ فضائے نور میں کرتا نہ شاخ و برگ و بر پیدا، فضائے نور میں کرتا نہ شاخ و برگ و بر پیدا، سفر خاکی شبستہ سے نہ کر سکتا اگر دانا، نہاد زندگی میں ابتدا لا انتہا اللہ، کہتا ہے زندگی کی ضمیر میں جو ہے نا ابتدا لا انتہا اللہ، نہاد زندگی میں ابتدا لا انتہا اللہ، پیام موت ہے جب لا ہوا اللہ سے بیگانہ، اور فائنلی میں وہ مور ثبت کرتے ہیں کہ روح پیام، یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ قوم، وہ ملت جس کی روح جو ہے وہ لا سے آگے نہ بڑھ سکے تو وہ سمجھو کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں ترقی نہیں کر پاتے، ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی بات کو انہوں نے فارسی میں جو ہے نا بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو زندگی اور یہ مادی دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو علامہ فرماتے ہیں، اس میں ان کی ایک وہ بک ہے جو کہ انہوں نے افغانستان کے سفر کے دوران لکھے، مثنوی مسافر میں، کہ برخور از قرآن اگر خواہی سبات، کہ اگر تم فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو زندگی میں، کامیاب حاصل زندگی کا پھل کھانا چاہتے ہو تو قرآن کی طرف متوجہ ہو، برخور از قرآن اگر خواہی سبات، در ضمیرش دیدہ آب حیات، تو میں نے تو اس قرآن میں ہمیشہ کی زندگی پایا، می دہد مارا پیام لا تخف، می رسانت بر مقام لا تخف، کہتا ہے کہ یہ لا و الا جو ہے یہ ہمیں یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ مت خوف کھاؤ، بے خوف ہو جاؤ، اور نہ صرف کہتا ہے بلکہ یہ اس مقام پر بھی پہنچاتا ہے، می رسانت بر مقام لا تخف، قوت سلطان میر از لا الہ، ہیبت مرد فقیر از لا الہ، کہتا ہے کہ اس دنیا میں اور کائنات میں یہی 2 قوتیں لا الہ سے جو ہے نا اس کی ہیبت ہے، یا جو بھی آپ اس کو کامیابی جو ہے وہ اسی حوالے سے ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرنا ہے، ہاں بس۔ اور اس کو اقبال نے جو ہے نا اسرار رموز بے خودی میں اسی بات کو انہوں نے
وہ جو وہ آیت ہے نا اپنا کہ سورہ اخلاص جو ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اس میں بھی اس بات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ مومن بالائے ہر بالا ترے، کہتے ہیں مومن جو ہوتا ہے ہر بلندی سے، مومن بالائے ہر بالا ترے، اور آگے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اس کے ہوتے ہو، اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ خرقہ لا تحزنوا اندر برش، کہتے ہیں کہ وہ مومن جو ہے نا اس نے لا تحزنوا کہ مت ہمت ہارو، اس نے پہنے ہوتا ہے کوئی خوف کوئی حزن تمہیں نہیں ہونا چاہیے، خرقہ لا تحزنوا اندر برش انتم العالون تاج برسرش، وہ کہتا تم ہی کامیاب ہو گئے اگر تم مومن ہو، تو یہ لا الہ الا اللہ کا ایک انہوں نے اس سائڈ پر بھی دیا، تو شرط یہ ہے کہ مومن ہو گئے، ہاں شرط یہ تم ہی کامیاب ہو گئے اگر تم مومن ہو، لا الہ الا اللہ کی وہ راز کو اگر تم سمجھتے ہو اور اس کو اگر اپلائی کرتے ہو تم زندگی میں تو یہ کبھی ہو ہی نہیں تم ناکام ہو۔ اور پھر اسی حوالے سے پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ یہ جو ایشیا ہے، یہ جو مشرق ہے، یہ خاوراں از شعلہ من روشن است، دعوے سے کہتے ہیں کہ پورا ایشیا، پورا عالم اسلام کہتا ہے کہ یہ جو میں لا الہ الا اللہ کا جو میرا میسج ہے، کہتے ہیں سارا ایشیا جو ہے نا وہ جاگ اٹھا ہے، خاور کہتے ہیں ایشیا۔ اور سر یہ مشرق کب کی بات ہے، کب کہہ رہے ہیں؟ 1932 میں کہہ رہے ہیں؟ یہ 1927 میں کہہ رہے ہیں، 1927 میں کہہ رہے ہیں۔ خاوراں از شعلہ من روشن است اے خنک مردے کے در عصر منست، کہتا ہو تم خوش نصیب ہو کہ میرے دور میں پیدا ہوئے ہو، خاوراں از شعلہ من روشن است اے خنک مردے کے در عصر منست استب و تابم نصیب خود بگیر، کہتا ہو یہ جو لا الہ الا اللہ کے حوالے سے جو میرے کلام میں، میری شاعری میں جو چمک و دمک ہے، اسے کچھ لے لو، حاصل کر لو، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہاں جو کچھ بھی ایسا استب و تابم نصیب خود بغیر بعد ازیں نہ ہے چوں من مرد فقیر، کوئی میرے بات کیا خوبصورت کہتا ہے میں درویش ہوں اور ممکن ہے کہ میرے بعد تمہیں اس قسم کا درویش جلدی نہیں ملے گا۔ تو اسی بارے میں ایک دفعہ کہتے ہیں ہزاروں سال نرگس صاحب بھی ہوتی ہے، تو شاید اپنے بارے میں کہہ رہے تھے نا، صدیوں کے بعد ایسا شخص پیدا ہوتا ہے اور وہ خود انہیں پتا تھا کہ اللہ نے انہیں فارسی میں ہوئی ہے، فارسی میں اسی بات کو انہوں نے کہا کہ عمریں گزر جاتی ہیں در کعبہ و بتخانہ میں نالد حیات تازہ بزم عشق یک دانائے راز آیت برو، صدیوں کے بعد زندگی روتی رہتی ہے، پھر جا کے صدیوں کے بعد ایک ایسا اردو شخص میں اللہ پیدا کرتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بر پیدا۔ آگے ڈاکٹر صاحب لا الہ الا اللہ کو مزید جو ہے نا انہوں نے آگے وضاحت کی ہے کہ گوہر دریائے قرآن سفتہم، او مسلمانوں، او اہل مشرق و ہندوستان والوں، میں نے قرآن ایک سمندر ہے اور میں نے اس سے موتی نکال کر پروئے ہیں، اگر لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ہے تو میری شاعری پر غور و فکر کرو۔ گوہر دریائے قرآن سفتہم شرع رمز سبغت اللہ گفتہم، وہ کہتا ہوں میں نے یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کی میں نے شرع بیان کی ہے۔ کیا بات ہے، رنگ اختیار کرو جیسے اللہ نے کہا ہے اس طرح کر کے دکھاؤ۔ ہاں کہتا ہے یہ جو قرآن میں آتا ہے نا سکے نعرے نہیں، صرف نعروں سے بات نہیں بنے گی، پریکٹیکلی آپ کی زندگی میں لائف میں اور میرے جوانوں اور پاکستانی نوجوانوں اس نسل کے عہد کے دانشوروں بہت غور و فکر کرو۔ اب جو ہے نا یہ شاید اور یہ آئندہ جو 5-10 سال ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو دنیا کے بدلتے ہوئے حالات و واقعات ہیں پاکستان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ، یہ اور پورے اس ریجن میں بالکل۔ اور میں حکمرانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر تم واقعی یعنی اس ریاست کو
اور اس مملک کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو یہ اقبالیات کو جو ہے نا یہ آپ کو ہر زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو اس کو لازمی ریاست مدینہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہو کرنا چاہتے ہو تو اقبال کو فالو کرو. بالکل. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں. وہ اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب جی کہ اقبال جو ہے وہ کہتا ہے کہ قرآن جو ہے یہ عقل استقرائی کا ظہور ہے. بالکل. یہ دانشور سمجھتے ہیں کہ عقل استقرائی کیا ہے اور عقل استخراجی کیا ہے. یہ جو ہمارے پہلے جو علماء گزرے ہیں وہ قابل قدر ہیں بہت زیادہ، لیکن افسوس کا پہلو یہ ہے کہ وہ اس دور میں پیدا ہوئے کہ جب یونانی جو نظریہ علم تھا فطرت اور کائنات کے بارے میں ان کا وہ اس حوالے سے انہوں نے، اور اقبال نے دیکھو کتنی جرأت سے ڈاکٹر صاحب بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ سب کو انہوں نے کہا کہ سقراط بقراط افلاطون سب کو سائڈ میں کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ 200 سال تک یہ لوگ جو ڈیڈکٹیو میتھڈ جو ہے اس کے اینک لگا کر یہ قرآن کو سمجھتے رہے ہیں. تو یہ تو سمجھ یہ اصل بات ہے، یہ ان لوگوں کا قصور نہیں ہے. میرے اس وقت تحقیق اتنی ہوئی تھی بیچارے. یہ جو ہے نا یہ اب یہ 20ویں یا 21ویں صدی میں، اور مزے کی بات ہے اقبال جو ہے اس کا سہرا بھی جو ہے نا وہ قرآن کو دیتا ہے کہ قرآن کہتا ہے غور و فکر کرو، اور مسلمانوں نے روحانی طور پر بغاوت کی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو دیکھنا اور سننا جو ہے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. تو یہ جو کچھ چیزیں نظر آتی ہیں آنکھوں سے کانوں سے سنتے ہیں یہ حقیقت ہے، اور کسی چیز پر غور و فکر تب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ موجود ہو. تو کہتے ہیں کہ گوہر دریائے قرآن سفتہ ہم شرائے رمز سبحت اللہ گفتہ ہم با مسلمانہ غم بخشیدہ ہم کون شاہ راہ نمے بخشیدہ ہم. کہتا ہوں میرے علاوہ کون ہے جو تمہیں سمجھا جس نے 20ویں صدی میں مسلمانوں کو یہ سوچ دیا. اور جیسے سوکھی اٹھانی جو ہے نا وہ ہریالی ہو جاتی ہے، ہریالی ہو جاتا ہے. کہتا ہوں میرے علاوہ کوئی ہے با مسلمانہ غم بخشیدہ ہم کون شاہ راہ نمے بخشیدہ ہم. عشق از زندگی عشق از من زندگی دارد سراغ عشق من از زندگی دارت سراغ عقل از صحبائے من روشن ایاغ نکتہ خاطر. ہاں نکتہ خاطر اور فروز کیا گفت با مسلمانہ حرف پرسوز کیا گفت. کیا بات ہے یار. یہ فارسی میں ہی کہہ سکتے یہ فارسی میں کہتے ہیں. کہتا ہے اس کا کہتا ہے یہ مجھے کریڈٹ جاتا ہے. ذرا غور کرو پورے عالم اسلام میں کون ہے جو جس نے. اور پھر کہتا کیوں کہتا ہے بمن آہے صبح گاہے دادان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہے، بہت مجھے بمن آہے مجھے سحری کے ٹائم اٹھ کے جو میں روتا ہوں یہ اللہ نے مجھے بہت بڑی نعمت دی. بمن آہے صبح گاہے دادا اند ستوتے کوہے بقاہے دادا اند. کہتا میں ہے سوکھا تنکا ہوں لیکن یہ لا و اللہ کی بدولت کہتا مجھے پہاڑ جیسی ہے طاقت اللہ نے دی ہے. ہاں ہے میرے بیٹوں، دیکھو غور کرو سوچو کہ کیا فرما رہے ہیں کہ بمن آہے صبح گاہے دادا کہ اللہ نے مجھے نوازا ہے اتنی بڑی دولت کہ میں صبح سحری کے ٹائم اٹھ کے یہ اللہ کو یاد کرتا ہوں، اور اس کی بدولت اس لا الہ کی بدولت لا و اللہ کی بدولت کہ میں ہے تنقید کی مانند ہوں لیکن اس کی جو ہے وہ حیبت ہے وہ پہاڑ. بمن آہے صبح گاہے دادا ستوتے کوہے بقاہے دادا دارم اندر سینہ نور لا الہ. صحیح بات. وہ میرے نوجوانوں وہ میری سمجھو کہتا ہے کہ میرے سینے میں جو کیا ہے یہ لا و الا لا الہ الا اللہ دارم اندر سینہ نور لا الہ. لا الہ کا نور ہے. ہاں در شراب من سرور لا الہ. اور میرا جو میسج ہے جو میری پوری شاعری ہے اس میں لا الہ کا وہ اگر تم وہ مزہ یعنی طاقت لینا چاہتے ہو جوش لینا چاہتے ہو دارم اندر سینہ نور لا الہ در شراب من سرور لا الہ اور فکر من گردوں مسیر از فیض اوس. گردوں مسیر کہتے ہیں پھر آسمانوں کے بھی پار چلے جانا. کہتا ہے یہ جو میرا فکر ہے میرا جو میسج ہے یہ لا
الہ الا اللہ کی بدولت، لا و الا کی بدولت آسمانوں کی ہاتھوں سے گزر گیا ہے۔ محاورہ تو اسکائی از دا لمٹ ہے نا، مگر یہ کہتے ہیں آسمانوں سے بھی آگے۔ ہاں صحیح ہے۔ فکر من گردوں مسیر از فیض اوست، جو یہ ساحل جوئے ساحل ناپذیر از فیض اوست۔ اور یہ جو میسج ہے، میرا جو شاعری ہے، ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں ہے، اور یہ کس کی بدولت؟ لا الہ الا اللہ۔ اور آپ نے وہ جواب شکوہ میں جو اردو میں انہوں نے کہا ہے نا، وہ اسی حوالے لا و الا سے کہا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالا ہے بے باک میرا۔ اور یہاں کہتے ہیں فکر من گردوں مسیر از فیض اوست، یہ لا الہ الا اللہ کی بدولت میرا جو پیغام ہے، میرا جو میسج ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، یہ ساری کائنات کو حدوں کو توڑ کے آگے چلا گیا۔ اور یہ میری شاعری یا میرا میسج جو ہے، یہ اس سمندر کی مانند ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اور آگے ہو میرے بیٹوں، او جوانوں، او میری کون، او 21ویں صدی، او پاکستان کے معماروں، آخر میں کہتے ہیں پس بگیر از بادائے من یک دو جام۔ او میرے بیٹوں، نوجوانوں، او میری ریکویسٹ ہے۔ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ اقبال کہہ رہے ہیں پس بگیر، کہتے ہیں کیسے تمہاری وہ ایک قسم منت کہہ رہے ہو، اور چکھ لو، اگر پورا کپ نہیں پینا تو 1-2 گھونٹ ہی پی لو۔ یعنی لا الہ الا اللہ، اس کی جو وضاحت کی ہے شاعری میں، پس بگیر از بادائے من یک دو جام، تاد رکشی تیغے مثل بے نیام۔ کہتے ہیں اگر تو نے میری ایک کتاب بھی پڑھ لی، ضرب کلیم پڑھ لی، بال جبرین پڑھ لی، ارمغان حجاز پڑھ لی، پیام مشرق پڑھ لی، جاوید نامہ پڑھ لی، اسرار رموز بے خودی، تو کہتا ہے وہ اس طرح چمک دمک جاؤ گے جس طرح کہ ننگی تلوار ہوتی ہے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ جناب آپ کا شکریہ ماشاءاللہ کہ آج دیکھیں ہم تو پڑھ نہیں سکتے فارسی ہے، اور آپ ماشاءاللہ اس کی تشریح فرمائی اتنی اچھی اور زبردست۔ اس کے ساتھ ہی خواتین و حضرات، بات سوچنے کی ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا کہ ہماری اور مومنوں کی، مسلمانوں کی کامیابی فقط اور فقط لا الہ الا اللہ میں ہے۔ ہم نے اس روح کو سمجھنا ہوگا، اس میسج کو سمجھنا ہوگا، اس مقصد اور مقصود کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کہ جب تک ہم اس کے اندر نہیں ڈوبیں گے، جب تک ہم اس میں غوطہ زن نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم دنیا میں کامیابی حاصل اور زندگی پر اس کا اطلاق نہیں کریں گے۔ یہ پریکٹیکل، یہ صرف نعروں سے نہیں ہوگا، یہ پریکٹیکل ہمارے اٹھنے بیٹھنے گفتار میں نظر آنا ہوگا، اور نظر آنا ہوگا تب جا کے لا الہ الا اللہ ہمارے اوپر یہ لاگو ہوگا، اور تب اس کے اثرات بھی ہوں گے، جبھی پھر نہ آپ کو حزن ہوگا نہ آپ کو خوف ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں کہ جب تم لا الہ الا اللہ کو صحیح طرح اس میں غوطہ زن ہوگے، نہ تم لوگوں کو خوف ہوگا، نہ تمہیں کسی قسم کا پچھتاوا ہوگا، اور تم دنیا میں کامیاب ہوگے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ اللہ آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں اسے سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔